बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो कहा कर दिखाया, बड़ा शानदार कारनामा और पाकिस्तान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, बड़ी अहम तफ़सीलात हैं। फिर मुस्लिम लीग नून उसको रुकवाना चाहती थी और उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की मुखालफत और हर तरह के ओछे हटकंडों के बावजूद इमरान ख़ान ने ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किया, बड़ी अहम तफ़सीलात हैं। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुगर माफिया, जो शरीफ ख़ानदान की शुगर मिले हैं और जहांगीर तरीन की शुगर मिले हैं, उस मामले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के इंटरम रिलीफ के ख़िलाफ़ आज केस दायर किया गया था, अपील दायर की गई थी और उस पर आज समाअत हुई है। मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट को जैसे शहबाज शरीफ को इंटरम रिलीफ देने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया था, वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसके ऊपर कानूनी सवालात उठा दिए हैं कि कैसे एग्जेक्टिव के मामलात में हाई कोर्ट्स दखल दे सकती हैं, उसकी भी बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे जो मामला है नई जज आ रही हैं और ये लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, और इनको अब लाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा कौन है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का जो मामला है, उन्होंने भी आज इनकार कर दिया है और वो नहीं एडहॉक जज के तौर पर आना चाहते। अब उसके बाद आगे क्या होगा उसकी तफसीलात भी हम शेयर करेंगे। पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। एक मामला था मोटरवे ज़्यादती केस का और कल उसके ऊपर हमने बात की थी और मैंने आपको अपील के हवाले से बताया था कि अपील अभी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और उसमें मैंने जिक्र किया था और दुख का भी इजहार किया था कि हमारे एक सीनियर चैम्बर है, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बुरहान मुअज़्ज़म साहब, उनके चैम्बर से जो वकालतनामा दिया गया है अपील में, तो वो आज मुझे उसकी हकीकत मालूम हुई है और उसमें ये बुरहान मुअज़्ज़म साहब का चैम्बर के नहीं हैं और वो पहले 1 साल पहले ही बुरहान मुअज़्ज़म साहब का जो चैम्बर है वो छोड़ चुके हैं कासिम एडवोकेट साहब। और कासिम एडवोकेट साहब को भी अरशद भुट्टा साहब जो कि जज थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज, उन्होंने बतौर स्टेट कौंसल मुकर्रर किया था, क्योंकि उन दोनों दरिंदों का केस को ही कोई नहीं ले रहा था, इस वजह से स्टेट कौंसल मुकर्रर किया कासिम साहब को। और फिर कासिम एडवोकेट साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में भी उसी बुनियाद पर अपीलें फ़ाइल की हैं। तो वो जो मैंने कहा था उस पर मैं माजरत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुश आइंद फैसला है कि हमारे वकला इस मामले में नहीं आ रहे, और ये इतनी बड़ी ज़्यादती है कि इस पर वकालत से हटकर कुछ देखना चाहिए, और वो मामला जो है वो इंतहाई दरिंदगी का है। फिर हम बात कर लेते हैं जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का मामला है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा इनकार कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं एडहॉक जज नहीं बनूंगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अहमद अली शेख साहब ने फरमाया, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि मेरा जो पहले जवाब था वही अब जवाब है, मैं इस मामले में नहीं आना चाहता। ख़त्म में उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि जुडिशल कमीशन का फ़ैसला इख्तलाफी है और इस वजह से मैं इस मामले में जो किसी भी सूरत में जो एडहॉक जज के तौर पर नहीं आना चाहता। 10 अगस्त को हड़ताल की गई थी, सिंध हाई कोर्ट में ताले लगाए गए थे और बार कौंसिल जिस सारे के सारे मामले पर बहुत ज़्यादा उन्होंने जो एहतजाज किया था और उनकी तरफ से इख्तलाफ सामने आया था कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको मुस्तकिल जज के तौर पर लाया जाए, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को ना लाया जाए, वो सीनियोरिटी में 5वें नंबर पर हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पहले सीनियोरिटी जो लिस्ट है उसको साइड पर रख कर कैपेबिलिटी और काबिलियत की बुनियाद पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को परमानेंट जज बनाया और उसकी मंजूरी दी, और जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के उनको बतौर एडहॉक जज के लाया जा रहा था, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया है। अब दूसरी तरफ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जो अगर उनका 9 सितंबर को इजलास होने जा रहा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और उसमें जो नाम आ रहा है जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो कि सुप्रीम कोर्ट की लाहौर हाई कोर्ट की सीनियर जज हैं, और उनका नाम आ रहा है बतौर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, और ये पहली खातून जज होंगी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज बनेगी। इससे पहले कोई खातून जज नहीं रही। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी लाहौर हाई कोर्ट में 4थे नंबर पर हैं सीनियोरिटी में, और अमीर भट्टी साहब हैं जो चीफ जस्टिस हैं, और उसके बाद मलिक शहजाद साहब हैं। तो 4थे नंबर से उठाना, इस पर भी अभी बार काउंसिल्स ने मुझे ये लगता है
کہ وہ اختلاف بھی کریں گے اور پھر احتجاج کریں گے، اور اس پر کیا ہوگا اور کیا چیف جسٹس گلزار اور جوڈیشل کمیشن پاکستان ان ساری چیزوں کے باوجود اس معاملے پر خاموش رہے گا، نہیں رہے گا، یا وہ ان کو لے کر بطور جج سپریم کورٹ نامزد کرے گا، یہ 9 سپٹمبر کو اس کا پتہ چلے گا۔ مریم نواز کی جو لندن روانگی کا معاملہ تھا اور اس پر جو درخواست دائر کرنے کا معاملہ تھا، اس پر آج پولیٹیکل سیکرٹری جو مریم نواز کے پولیٹیکل سیکرٹری ہیں اور لیگی رہنما ہیں، انہوں نے آج اس پر ایک پریس بریفنگ دی ہے ذیشان ملک، اور ذیشان ملک نے کہا ہے کہ وہ لندن کے جانے کے لیے کسی بھی عدالت سے رجوع نہیں کر رہی اور نہ ہی وہ حکومت کو درخواست دے رہی ہیں۔ کل بھی میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس معاملے کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ میں نے کل یہ گزارش کی تھی کہ مریم صفدر پہلے اپلائی کر چکی ہیں، وفاقی حکومت نے خارج کر دیا ہے، اور اب مریم صفدر کی جو درخواست ہے ECL سے نام نکلوانے کی، وہ آنریبل ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ جب ایک معاملہ ہائی کورٹ میں پہلے پینڈنگ ہے، دوبارہ کیسے نئے سرے سے درخواست دے سکتے ہیں؟ اگر ان کے پاس اتنی گراؤنڈ ہوتی، اور اس وقت تو باپ بیمار تھا، اس باپ کی وجہ سے ہی مریم نواز باہر جانا چاہتی تھی، اور اب تو وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا، تو اب تو بیماری بھی آپ کو پتہ ہے، اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ فراڈ کر کے گئے ہیں۔ تو اس سارے معاملے پر اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مریم نواز کی کیونکہ درخواست منظور نہیں ہونی تھی، مریم نواز کی درخواست پہلے پینڈنگ ہے، اور یہ بات ان کے جو وکلاء ہیں وہ ان کو بتا چکے ہیں، اور یہی ایشو تھا اور یہی ایک گراؤنڈ تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لندن نہیں جائیں گی۔ اچھا، وہ کہہ ایسے رہے ہیں کہ جیسے ان کو حکومت اور عدالتیں بھجوانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، اور انہوں نے بڑی مہربانی کی اور وہ نہیں جا رہی۔ اور ایک اہم بات کہ مریم نواز یہ جو ایک مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ پہلے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں جیل میں تھی، اور اب میرے بیٹے کی شادی ہے اور میں اس میں نہیں جا رہی یا نکاح ہے، تو میں نے مریم نواز سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ آپ ان کو جاتی عمرہ بلا لیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ اپنے گھر میں فنکشن رکھیں، آپ کیوں لندن میں فنکشن رکھ رہی ہیں؟ جب آپ لیڈر پاکستان کی ہیں، جب آپ نے سیاست پاکستان میں کرنی ہے، جب آپ نے پاکستان کے لوگوں کے لیے جینا مرنا ہے بقول آپ کے، تو اپنے بیٹے کو بلائیں جاتی عمرہ میں اور یہاں پر رکھیں آپ جو آپ تقریب رکھنا چاہتی ہیں۔ اب مظلوم کس چیز کی، کون سی مجبوری ہے کہ جنید صفدر کی جو شادی ہے وہ باہر ہوگی، یہاں نہیں ہو سکتی؟ ایسا کون سا کوئی قانون ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی روایات ہیں، کیا ہے؟ آپ کر سکتی ہیں، لیکن قوم جانتی ہے کہ یہ ساری کی ساری ڈرامے بازی ہے۔ پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کے انٹرم ریلیف کے خلاف جو شوگر ملوں کو دیا گیا تھا، اس پر لاہور ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے سماعت کی ہے، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 2-3 سوالات ہیں اس پر بات کی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہائی کورٹس کی قیمتوں کے معاملے میں مداخلت غیر متعلقہ حدود میں داخلے کے مترادف ہے، اور عدلیہ کی غیر متعلقہ حدود میں مداخلت شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے۔ میں دوبارہ دہراؤں گا کہ جو ہائی کورٹس کی قیمتوں کے معاملے میں، جو چینی کی قیمتیں ہیں ان کے معاملے میں مداخلت غیر متعلقہ حدود میں داخلے کے مترادف ہے، عدلیہ کی غیر متعلقہ حدود میں مداخلت شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ اور عدالت نے دوبارہ کیس بھجوا دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کو، اور لاہور ہائی کورٹ کو یہ ساری آبزرویشن دینے کے بعد کہا ہے کہ آپ نے کس قانون کے تحت آپ اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ یہ ایگزیکٹو کا معاملہ ہے، وفاقی حکومت کا معاملہ ہے، آپ اس میں کیوں اس معاملے کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں؟ اب کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہیں، عدالت نے کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ 15 دن کے اندر ساری جو درخواستیں ہیں، مین کیس ہے سارے کا سارا، وہ 15 دنوں کے اندر ڈیسائیڈ کریں اور قانون کے مطابق، اور یہ کہا ہے کہ اس معاملے میں دخل اندازی کرنا آپ کی نہیں بنتی اور آپ اس معاملے سے دور رہیں تاکہ یہ معاملہ قانون کے مطابق ہو سکے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ آج گجرانوالہ میں پاکستان نے الحمدللہ ریکارڈ قائم کیا ہے اور 1 منٹ میں 52,000 درخت لگائے ہیں۔ پہلے بھارت کے پاس یہ ریکارڈ تھا، بھارت نے 1 منٹ میں 37,000 پودے لگائے تھے، اور آج پاکستان نے 1 منٹ میں 52,000 پودے لگائے ہیں۔ ٹارگٹ 50,000 کا تھا اور 2,000 اس سے بڑھ کر لگے ہیں، اور یہ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی کاوش تھی اور ان کی محنت تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ توفیق بٹ جو کہ MP ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے اس معاملے پر درخواست بھی دی پنجاب اسمبلی میں۔ آج بھی
اس ایونٹ سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ بہت غلط ہو رہا ہے، ہمارے لیے سیکیورٹی رسک بنایا جا رہا ہے، یہاں جنگل بن جائے گا، یہاں پر حالات خراب ہوں گے، یہاں پر جو اوفینس زیادہ ہوں گے، کرائم زیادہ ہوگا اور ہمارے لیے بڑے مسائل، اور پھر ساتھ کہتے ہیں صحت کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ بھئی اب پودے لگانے سے یا درخت لگانے سے صحت آپ کے ایریا کی یا علاقہ کی انوائرمنٹ بہتر ہوگا یا خراب ہوگا؟ یہ لوگ ہیں بغض میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ ان کو تکلیف یہ ہے کہ ان کے جو بڑے قریبی ہیں مودی، ان کی حکومت کو نقصان پہنچا ہے اور اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے، اور اس وجہ سے کیونکہ یہ جو معاملہ ہے اب انٹرنیشنل جانا ہے اور جو ورلڈ ریکارڈ کی بکس ہیں وہاں جانا ہے، اس وجہ سے جو ڈرون کیمرہ ہے اس کے ذریعے سارے کا سارا جتنا بھی وہ ایونٹ تھا اس کو کور کیا گیا اور ثبوت رکھے گئے تاکہ جو ورلڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کو دیا جا سکے۔ اور یہ جو 12,000 اسٹوڈنٹس تھے جو اس معاملے میں اور اس پوری کمپین میں شامل ہوئے، ان 12,000 اسٹوڈنٹس کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے 3 بجے انتہائی گرمی میں صرف حب الوطنی کا جو جذبہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے، اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے ذاتی دلچسپی لی اور اپنے جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو ان کے معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم ان کو بھجوایا، اور وہ وہاں پر موجود تھے۔ کمشنر گجرانوالہ بھی تھے اور بھی ہائی آفیشلز تھے، پنجاب حکومت کے بھی لوگ تھے، وہ سارے موجود تھے، اور پاکستان نے یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے اور بھارت کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، اور اس سے دوہری خوشی ہوئی ہے پوری قوم کو۔ اب دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔